الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است سنیم من نعر اللہ اکبر می زنم دمز بو بکر و عمر عثمان و حیدر می زنم قادریم نعر یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ محترم حضرات، عرض و معروض کا سلسلہ دراز ہو، اس سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل کر کے آقائے دو جہاں خاتم پیغمبراں سید الانبیاء صاحب الاولاق سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وصحبہ العظام وابنہ الغوث العظم الجیلانی وبارک وسلم صلو علیہ صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ اے لوگو، قرآن پاک میں رب قدیر ارشاد فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کا جینا تو نہیں مگر دھوکے کا مال۔ دنیا کو تم نے جانا کیا ہے؟ اس کی صورت کو تو تم دیکھ رہے ہو کہ بڑی بھولی بھالی ہے، لیکن اس کی حقیقت کو آپ نہیں جانتے ہو۔ اس کی حقیقت کیا ہے اس سے آپ آشنا نہیں ہو۔ یہ دنیا کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے بے رغبتی اختیار کرنے کا ہمیں اور آپ کو درس دیا ہے، لیکن ہم اور آپ ہیں کہ بس دنیا کے پیچھے لگے پڑے ہیں۔ دنیا جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ دنیا
دینی کام سے دور ہو کر کے اپنی زندگی کو جو گزارا جائے اسے دنیا کہتے ہیں۔ لیکن اے لوگوں، ہمیں اور آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اپنی زندگی کو اس دنیا میں کیسے گزارنی ہے۔ ایک قیدی سے آپ پوچھیں کہ قید خانہ کس طرح ہوتا ہے، قید میں زندگی کس طرح گزرتی ہے، تو قیدی آپ کو بتائے گا قید خانہ اس طرح ہوتا ہے، سلاخوں کے پیچھے بند رہنا پڑتا ہے، باہر آنے جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے، اچھا کھانا نہیں ملتا ہے، اچھی فیسنالٹی نہیں ملتی ہے، دل کے جو بھی ارمان رہتے ہیں وہ سب کچل دیے جاتے ہیں۔ یہ قید خانہ ہے۔ پھر اس دنیا کو بھی نبی آخر الزمان قید خانہ کہا۔ مصطفیٰ کی حدیث، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافروں کے لیے جنت ہے۔ اب اسی تعلق سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا، سنو اور درس عبرت حاصل کرو۔ آج کل ہم اور آپ ہیں، اگر پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو رب قدیر کی ناشکری کرنے لگتے ہیں، رب کی رحمت پر سوال اٹھانے لگتے ہیں، کہنے لگتے ہیں اگر رب کی رحمت اتنی ہی بڑی ہے تو ہم اتنے پریشان کیوں ہیں۔ ہم کہنے لگتے ہیں اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت کے سمندر ہے تو پھر ہم اتنے پریشان کیوں ہیں، ہم تو نبی کی امت ہیں، ہم تو اللہ کے بندے ہیں۔ لیکن سنو، ہم اور آپ جو پریشان ہوتے ہیں یہ ہم اور آپ اپنے گناہوں کا کفارہ دیتے ہیں۔ حضرت ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ چوتھے آسمان میں میں نے دو فرشتے دیکھے، چوتھے آسمان میں دو فرشتے دیکھے گئے جو ایک دوسرے سے کلام کر رہے تھے۔ بہت دھیان سے میری گفتگو کو سننا اور اپنی دل کی دنیا کو بدلنے کی کوشش کرنا اور اپنے رب سے اپنے آپ کو قریب کرنے کی کوشش کرنا۔ حضرت ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ چوتھے آسمان میں دو فرشتوں کو بات کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ ایک فرشتے سے دوسری فرشتے نے پوچھا کہاں جا رہے، کہاں کی ڈیوٹی ہے، کدھر کا سفر ہے؟ تو ایک فرشتے نے کہا میں فلاں شہر جا رہا ہوں، فلاں ملک میں فلاں شہر میں جا رہا ہوں، وہاں پر ایک یہودی کے موت کا وقت قریب ہے۔ کیا ہے؟ موت کا وقت قریب ہے۔ تھوڑا بولتے رہو تاکہ آپ کچھ سیکھ بھی لو۔ ایک یہودی کے موت کا وقت قریب ہے اور اسے مچھلی کھانے کی خواہش ہے، لیکن جہاں پر ہے وہ وہاں قریب سمندر میں مچھلی نہیں ہے۔ رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ فلاں جگہ سے مچھلی لے جا کر کے اس کے قریب کے سمندر میں ڈال دو، تاکہ جو اس کے لوگ ہیں وہ مچھلی تلاش کرتے کرتے اس سمندر کے پاس پہنچے اور وہ مچھلی نکال کر کے اس یہودی کو لے جا کر کے کھلا دیں اور اس کی یہ آخری خواہش بھی پوری ہو جائے۔ اب آپ خوش ہو رہے ہوں گے کہ رب تو اس کی خواہش کو پوری کر رہا، لیکن اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ فرشتے نے کہا، پوچھنے والے فرشتے نے کہا وہ یہودی ہے، آخر اس کی آخری خواہش کو کیوں پوری کی جا رہی ہے؟ تو جواب دینے والے فرشتے نے جواب دیا کہ اے فرشتے سن لے، اے پوچھنے والے فرشتے سن لے، اللہ رب العزت دنیا میں ان کے نیکیوں کا بدلہ دے دیا کرتا ہے، دنیا میں ہی ان کے نیکیوں کا بدلہ دے دیا کرتا ہے۔ اور اس یہودی کی ایک نیکی باقی تھی، اللہ رب العزت نے اس ایک مچھلی کو اس کی خواہش، مچھلی کے ذریعے اس کی خواہش کو پوری کر کے اس ایک نیکی کا بدلہ بھی چکا دیا ہے۔ اب کل میدان محشر میں اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی کہ جس کو دلیل بنا کر کے یہ رب سے کہے کہ میرے پاس ایک نیکی ہے، مجھے بخش دیا جائے، مجھے بخش دیا جائے۔ اس کے ایک نیکی کا بدلہ بھی رب نے اس کی اس خواہش کو پوری کر کے دے دیا دنیا میں۔ اب یہ دنیا میں جو بھی اس نے خواہش کی اس کی نیکیوں کے بدلے سے ملتی گئی اور دنیا اس کی جنت بنتی گئی۔
دنیا اس کے لیے جنت بنتی گئی۔ اور سنو پیارے، اب جس فرشتے نے یہ جواب دیا، اس نے سوال کرنے والے فرشتے سے کہا میرا تو تم نے پوچھ لیا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، لیکن آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ واہ 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 واہ، آپ سے میں پوچھ رہا ہوں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو فرشتے نے جواب دیا میں فلاں ملک کے فلاں شہر میں جا رہا ہوں، وہاں پر اللہ کے ایک بندے کا وفات ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے، ایک بندے کے فوت ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے، جو مومن ہے، مسلمان ہے، جس کی نیکیاں زیادہ ہیں۔ اے لوگوں سنو، میں آپ کو جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ بڑے دھیان سے سننا، اگر ایک بھی جملہ آپ نے مس کر دیا تو جو کہنے کا مطلب ہے وہ سمجھ نہیں سکو گے۔ فرشتے نے کہا فلاں ملک کے فلاں شہر میں جا رہا ہوں، وہاں پر ایک بندے کے وصال کا وقت ہو گیا ہے اور اس کو خواہش زیتون کی، وہ زیتون کی خواہش رکھتا ہے، اسے زیتون پیش کرنے کے لیے زیتون حاضر بھی کیا گیا ہے، لوگ اسے زیتون دینا بھی چاہتے ہیں، مجھے رب نے حکم دیا ہے کہ اسے زیتون نہیں ملنا چاہیے، میں جا رہا ہوں، جیسے اس کے پاس زیتون اس کے لب سے لگنے والے ہوں گے میں اس زیتون کو گرا دوں گا۔ پوچھنے والے فرشتے نے کہا ماجرا سمجھ میں نہ آیا، وہ تو اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کی خواہش پوری ہونی چاہیے۔ تو فرشتے نے کہا کہ فرشتے سن لیں، وہ اللہ کا نیک بندہ ہے لیکن اس کی ایک برائی ابھی بھی باقی ہے، اس کی ایک برائی باقی ہے، اس کی ایک خواہش تھی کہ زیتون اسے پیش کیا جائے اور وہ زیتون استعمال کر لے، اگر وہ زیتون استعمال کر لیتا تو اس کی برائی مٹائی نہ جاتی، میں زیتون گرا دوں گا اور اس کی یہ خواہش پوری نہ ہوگی۔ اس خواہش پوری نہ ہونے کی برکت سے رب قدیر اس کی اس برائی کو مٹا کر کے اسے جنت کا حقدار بنا دے گا، اس کی اس برائی کو مٹا کر کے جنت کا حقدار بنا دے گا۔ لیکن آج کل ہم اور آپ ہیں، دعا مانگتے ہیں، اگر قبول نہیں ہوتی تو سوال کرنے لگتے ہیں کہ اب تک میں نے جو بھی دعا مانگا میری قبول نہ ہوئی، اللہ رب العزت میری نہیں سنتا ہے۔ میاں سنو، آقا فرماتے ہیں کسی کی دعا رد نہیں کی جائے گی، کوئی بھی بندہ اگر رب کی بارگاہ میں اپنے صدق دل سے دعا کرتا ہے تو رب قدیر اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، اس کی دعا کا ثمر اسے ملے گا، دنیا میں نہ صحیح تو آخرت میں ملے گا، دنیا میں نہ صحیح تو آخرت میں ملے گا۔ جو دعائیں آپ یہاں دنیا میں مانگتے ہیں اور آپ کی وہ دعا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی ہے، سنو آپ کی ہر دعا قبول کی جاتی ہے۔ جب میدان محشر قائم ہوگا، آپ کے ہاتھ میں نام اعمال ہوگا، آپ اپنے نام اعمال میں وہ نیکیاں بھی دیکھیں گے کہ جو نیکیاں آپ نے نہیں کی ہیں، وہ نیکیاں بھی دیکھیں گے جو نیکیاں آپ نے نہیں کی ہیں۔ آپ رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کریں گے کہ اے رب قدیر، میں نے یہ نیکی تو نہیں کی تھی، میں نے یہ کام تو نہیں کیا تھا، لیکن میرے نام اعمال میں لکھا ہوا ہے۔ رب فرمائے گا کہ تو نے جو دنیا میں فلاں چیز مانگی تھی اس کے بدلے میں نے تجھے یہ چیز دے دی ہے۔ تب بندہ کوشش کرے گا اور یہ کہے گا کہ اے کاش میں نے دنیا میں جتنی دعائیں مانگی تھی ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی، ساری دعاؤں کا بدلہ مجھے آخرت میں دے دیا جاتا، ایک ہی بھی دعا قبول نہ ہوتی دنیا میں تو آج مجھے آخرت میں اس کا بدلہ دے دیا جاتا۔ ہم اور آپ نافرمانی کرنے لگتے ہیں، رب کی رحمت پر سوال اٹھانے لگتے ہیں۔ یہ دنیا ہے، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے جہاں آپ کی ہر خواہش پوری کی جائے گی۔ میں نے ایک بات آپ کو حدیث سنائی، الدنیا سجن المؤمنین وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ سمجھئے کہ قید خانے میں قیدی کی خواہش کی ہر چیز نہیں ملتی ہے، قیدی کی خواہش کے کھانے نہیں ملتے، قیدی کے خواہش کے کپڑے نہیں ملتے، قیدی کے خواہش کے خوشبو نہیں ملتے، قیدی کے خواہش کے کھانا نہیں ملتا ہے، اسی کو قید خانہ کہتے ہیں۔ اگر آپ قید خانے کی طرح اس دنیا کو گزارتے ہیں تو جس طریقے سے آج کافر دنیا میں ہر چیز کو پا جا رہے ہیں، جو چاہتے حاصل کر لیتے آپ جنت میں حاصل کریں گے۔ یہ دنیا 60 سالہ 70 سالہ کی زندگی ہے، مرنے کے بعد ایک دنیا ایسی آنے والی ہے کہ جہاں پر زندگی تو زندگی ہی ہے، موت کا کوئی گزر نہیں، وہاں پہ صرف زندگی ہی زندگی ہے۔
موت کا کوئی گزر نہیں۔ ہاں، اگر آپ کو ایک سودا، ایک مثال آپ کو بتاتا ہوں میں، اگر آپ فار ایگزامپل کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، آپ کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ابھی سیزن آنے میں 2 مہینہ باقی ہے، اور جو سیزن آنے والا ہے اس میں مجھے اب جس ریٹ میں میں بیچوں گا، جس قیمت میں، اس سے ڈبل قیمت مجھے ملے گا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اسے بیچ دیتے ہیں یا رکھ لیتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں بولیے؟ رکھ لیتے ہیں، اس لیے کہ جب اس کی اچھی قیمت آئے گی اسے بیچ دیا جائے گا۔ تو وہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، آخرت کا سودا کرو۔ دنیا میں 60 سالہ 70 سالہ کی زندگی مشکلوں میں برداشت کر لو، اس کے بعد جو تمہیں زندگی ملنے والی ہے وہ ہمیشہ والی زندگی ملنے والی، اور اس دنیا سے کئی گنا بہتر تمہیں چیزیں عطا کی جائیں گی۔ جنت کی کوئی ایسی چیز نہیں جس کی میں آپ کو مثال دے دوں، جنت کی کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کی میں آپ کو مثال دے کر کے دنیا کو سمجھاؤں۔ جنت کی ہر چیز عرفہ و اعلیٰ ہے، لیکن سیب اور انگور کو جنتی پھل کہا گیا ہے، سیب اور انگور کو جنتی پھل کہا گیا ہے۔ اور یہ سیب یا انگور جو دنیا میں آتے ہیں، یہ سڑتے ہیں، یہ گل جاتے ہیں، یہ خراب ہو جاتے ہیں، بدبودار ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی سیب کے مقابل کا اگر تمہارے پاس کوئی دوسرا پھل ہے تو لا کے بتاؤ۔ انار کے مقابل انار بھی جنتی پھل ہے، اگر انار کے مقابل آپ کے پاس کوئی دوسرا پھل ہے تو لا کر کے مجھے بتاؤ میاں یہ جنتی سیبیں ہیں، جنتی اناریں ہیں کہ جن کا بدل کوئی دوسرا پھل نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر جنت میں کس طریقے کی نعمتیں ملیں گی؟ جنت میں کس طریقے کی نعمتیں ملیں گی؟ دنیا کے پیچھے پڑے ہیں آج کل ہم اور آپ۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، 2 چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ پوچھا گیا کون چیز ہے؟ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے مثال دینے کے لیے بتایا جس طریقے سے آگ اور پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، ایک برتن میں جمع نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے دنیا کی محبت اور آخرت کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ آپ اپنے دل میں آخرت کی محبت پیدا کریں، دنیا سے بے رغبتی اختیار کریں، اس لیے کہ اس دنیا کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ اس دنیا کی قیمت جو رب کے بارگاہ میں ہے، یعنی رب کے نزدیک جو اس دنیا کی قیمت قدر و قیمت ہے وہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی قدر و قیمت رب کے بارگاہ میں رب کے نزدیک ہوتی تو رب قدیر اس دنیا سے کافر کو ایک گھونٹ پانی تک نہ دیتا، ایک گھونٹ پانی تک نہ دیتا۔ اگر اس دنیا کی قیمت رب کے نزدیک ایک مچھر کے پنکھ کے برابر بھی ہوتی۔ اور دین کے بارے میں قرآن پاک میں رب خود فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ دنیا کے بارے میں کہا گیا کہ رب قدیر کے نزدیک دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو اس دنیا سے کوئی بھی کافر ایک گھونٹ پانی نہ پاتا، ایک سانس تک لینے نہ پاتا۔ لیکن دین کے بارے میں رب خود فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک مذہب اسلام میں، بے شک دین میں پسندیدہ دین جو ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ آپ کو مذہب اسلام میں رب نے پیدا کیا، اس کا شکر ادا کیجئے، عبادت کیجئے، رب کی فرما برداری کیجئے، رب کو منائیے، اپنے رب کو راضی کیجئے، اس لیے کہ بزرگوں نے پوری زندگی رب کو راضی کرنے میں لگائی ہے۔ ہم اور آپ بزرگوں کے قدموں کے لگ کر کے بزرگوں کے قدموں سے لگ کر کے جو نالین رہتا ہے، اس نالین سے لگ کر کے جو دھول اڑتے ہیں، اس دھول کے برابر بھی ہمارے اور آپ کی اوقات نہیں ہے۔ لیکن ہم اور آپ اپنے بزرگوں کے تعلیمات کو چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اپنے بزرگوں کے تعلیمات سے روگردانی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے بزرگ حضرت ابراہیم بن ادہم کا نام آپ جانتے ہیں، یہ بہت بڑے بادشاہ اپنے وقت کے تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ اپنے محل میں آرام فرما رہے تھے،
انہوں نے رات میں چھت پر چلنے کی آہٹ محسوس کی اور بہت تیز تیز آہٹ محسوس کی. بیدار ہوئے, کھڑکی سے جھانک کر کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ دربار میں تمام لوگ گشت کر رہے ہیں, یعنی تمام لوگ گھوم پھر رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا کوئی چیز گم ہو گیا جس کی تلاش کرنے کے لیے لوگ پریشان. ابراہیم بن ادہم نے کہا تم لوگ کون ہو اور بادشاہ کی نیند میں خلل ڈالنے کے لیے آئے ہو؟ تو لوگوں نے کہا بادشاہ ہمارے اونٹ گم ہو گئے ہیں, ہم اپنے اونٹ کی تلاش میں آئے ہیں. بادشاہ نے کہا پاگل ہو گئے ہو, یہ بادشاہ کا محل ہے, یہاں پر اونٹ کس طرح آ سکتے ہیں؟ جگہ جگہ پہرا لگا ہوا ہے, جگہ جگہ سپاہی ہیں, جگہ جگہ گیٹ لگے ہوئے, جگہ جگہ دیواریں بنی ہوئی ہیں, جگہ جگہ لوگ موجود ہیں, یہاں پر اونٹ کا گزر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اونٹ تلاش کرنے والوں نے کہا اے ابراہیم بن ادہم, تو پوری زندگی اپنے رب کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے, تو سن لے کہ جس طریقے سے بادشاہ کے محل میں اونٹ نہیں ملا کرتے, اسی طریقے سے بادشاہوں کے تخت پر رب نہیں ملا کرتا ہے. اتنا سننا تھا. ابراہیم بن ادہم اپنے گھر کا دروازہ کھولتے ہیں, باہر ایک پہاڑی میں چلے جاتے ہیں, رب کی عبادت و ریاضت کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک واقعے میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جب دوسرے دن ابراہیم بن ادہم کا دربار لگا اور ابراہیم بن ادہم کے دربار میں جب حضرت ابراہیم بن ادہم اپنے تخت پر براجمان ہوئے, اپنے تخت پر بیٹھے, تو ایک سفید پوش بزرگ آئے, تخت کا چاروں طرف سے چکر لگانے لگے, اور جب چکر لگایا تو ابراہیم بن ادہم نے پوچھا کہ سارے درباری تو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, سارے فریادی لائن میں لگے ہوئے ہیں, تم سیدھا تخت پر آگے چکر لگا رہے ہو, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو چکر لگانے والے بزرگ نے کہا کہ میں کس جگہ پر ہوں؟ ابراہیم بن ادہم نے کہا بادشاہ کے محل میں ہو. بزرگ نے کہا مجھے بادشاہ کا محل تو نظر نہیں آ رہا, یہ مجھے سرایہ نظر آ رہا ہے. بادشاہ نے کہا تمہیں سرایہ نظر آ رہا ہے؟ سرایہ اور جگہ ہوں گے, یہ بادشاہ کا محل ہے. بزرگ نے پوچھا سرایہ کہتے کسے ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ جہاں پر لوگ آتے ہیں, اپنے اوقات کو گزارتے ہیں, راتیں گزارتے ہیں, دن گزارتے ہیں, آرام کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, اسے سرایہ کہتے ہیں. اور میری ریاست میں بہت سرائے ہیں, جا کر کے معائنہ کر لو. تو بزرگ نے کہا کہ آپ سے پہلے اس تخت پر کون بیٹھا ہوا تھا؟ ابراہیم بن ادہم نے کہا میرے ابا جان بیٹھے ہوئے تھے. ان سے پہلے کون بیٹھا ہوا تھا؟ دادا جان بیٹھے ہوئے تھے. ان سے پہلے کون بیٹھا ہوا تھا؟ پر دادا بیٹھے ہوئے تھے. ان سے پہلے کون بیٹھا تھا؟ لکڑ دادا بیٹھے ہوئے تھے. تو بزرگ نے کہا آپ کے بتانے کے حساب سے تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ محل ہے. آپ نے ہی کہا ہے کہ جہاں پر لوگ آتے ہیں, اپنے وقت کو گزارتے ہیں, چلے جاتے ہیں, اسے سرایہ کہتے ہیں. آپ کے لکڑ دادا ہے, وقت گزارا چلے گئے. آپ کے پردادا ہے, حکومت کی چلے گئے. آپ کے دادا ہے, حکومت کی چلے گئے. آپ کے بابا ہے, حکومت کی چلے گئے. آپ آئے ہیں, حکومت کر کے چلے جائیں گے, یہ سرایہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اتنا کہہ کر کے دربار سے نکلے, غائب ہو گئے. حضرت ابراہیم بن ادہم ان کی تلاش میں نکل پڑے. حضرت ابراہیم بن ادہم تلاش میں نکلے, اور تلاش میں نکلنے کے بعد ایسی تلاش جاری کی کہ دوبارہ تخت کی طرف پلٹ کر کے نہ دیکھا. ایک پہاڑی پر بیٹھ کر کے اپنے رب کی عبادت کرنے لگے. تھوڑے دن کے بعد حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دریا کے کنارے پر بیٹھ کر کے اپنی پھٹی ہوئی گدڑی کو سل رہے تھے. ان کے وزیر نے جو بڑی اونچی پوسٹ پہ تھا, وہ وزیر ان کو دیکھ لیتا ہے اور پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے ابراہیم بن ادہم تمہاری حالت کیا ہوئی؟ کبھی تم تخت پر بیٹھا کرتے تھے, کبھی تم حکم جاری کیا کرتے تھے, کبھی تم لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے, کبھی تم لوگوں کی تکلیفوں کو دور کیا کرتے تھے, لیکن آج وقت ہے کہ تمہاری پھٹی ہوئی گدڑی کو سلنے کے لیے کوئی نہیں ہے. تم کسی پر حکم
हुकूमत करने के काबिल नहीं हो। हजरत इब्राहिम अदहम ने ये जब सुना तो अपने हाथ में जो उन्होंने सुई ली हुई थी दरिया में फेंक दिया और कहा आओ इधर मैं दिखाता हूँ कि हुकूमत कैसे की जाती है। और जब वजीर करीब आया इब्राहिम अदहम ने कहा ऐ दरिया के जानवरों, मेरी जो सुई है वो दरिया में गिर गई है, जरा मेरी सुई मुझे वापस कर दो। ऐ लोगों सुनो, इतना कहना था कि दरिया के अंदर से सारी मछलियां, सारे दरियाई जानवर अपने मुंह में सोने की सुई लेकर के हाजिर हुए, सोने की सुई लेकर के हाजिर हुए और कहा हुजूर ये ले लीजिए सुई, कहा हुजूर ये ले लीजिए सुई, कहा हुजूर ये ले लीजिए सुई। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने अपने वजीर को मुखातब हो करके कहा कि आए वजीर सुनिए, जिस हाल में मैं पहले था उस वक्त तो सरों पर हुकूमत करता था, लेकिन आज जब मैं फकीरी हाल में हूँ तो सरों पर भी हुकूमत करता हूँ और दिलों पर भी हुकूमत करता हूँ। ये हजरत इब्राहिम अदहम को मकाम कहाँ से हासिल हुआ? बादशाह थे, हुक्म नहीं चलाते थे दरियाई जानवरों पर, ये चीज मुझे लो। जब फकीरी इख्तियार किया, हुक्म दिया मेरी सुई लो, तो स्टील की सुई, लोहे की सुई, पीतल की सुई, तांबे की सुई नहीं, सोने की सुई पेश की गई, सोने की सुई पेश की गई। आप भी अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक गुजारो। इब्राहिम बिन अदहम नहीं बन सकते तो गुलाम इब्राहिम बिन अदहम बनोगे, और अगर आप इब्राहिम बिन अदहम के गुलाम की तरह बन गए तो इब्राहिम बिन अदहम का फैजान जारी होगा, आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। एक आखिरी बात, इब्ने सम्माक रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये अपने वक्त के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। इब्ने सम्माक खलीफा हारून रशीद के ज़माने में इनका वक्त गुजरा है। खलीफा हारून रशीद के दरबार में एक मर्तबा हज़रत इब्ने सम्माक रहमतुल्लाह ताला अलैह हाजिर थे। खलीफा हारून रशीद ने, खलीफा हारून रशीद का नाम सुना आपने? बहुत बड़ा बादशाह था, छोटा मोटा नहीं। उस बादशाह के सामने सारे बादशाह आते थे, अपने घुटनों को जमीन पर मस करके अपनी नजरों को, अपने सर को झुका करके बैठा करते थे। ये खलीफा हारून रशीद हैं, और ये खलीफा हारून रशीद हजरत बहलूल दाना के रिश्तेदार हैं। हजरत बहलूल दाना से तो हर कोई वाकिफ होगा, रेत में जन्नत बना करके बेच देते थे। ये बुजुर्गों की शान। खलीफा हारून रशीद का दरबार लगा हुआ है, इब्ने सम्माक वहां पर हाजिर है, बुजुर्ग हैं, फकीर हैं, दुर्वेश है। खलीफा हारून रशीद ने एक गिलास पानी तलब किया और कहा मुझे प्यास लगी है, मुझे एक गिलास पानी दिया जाए। एक गिलास पानी खलीफा हारून रशीद के पास पेश किया जाता है। खलीफा हारून रशीद पानी पीना चाहता है। इब्ने सम्माक बोलते हैं खलीफा अगर इजाज़त हो तो मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ। खलीफा हारून रशीद ने कहा क्या पूछना चाहते हैं? इब्ने सम्माक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा कि मैं तुझसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। खलीफा हारून रशीद ने कहा पूछो। इब्ने सम्माक ने कहा तेरे हाथ में एक गिलास पानी है, मुझे तू ये बता कि अगर तुझे प्यास शिद्दत की लगी हो, बहुत शिद्दत की प्यास तुझे लगी हो, तुझे पानी की तलब हो और प्यास की शिद्दत से तू तड़प रहा हो और तुझे आधा गिलास पानी किसी के पास नजर आए और वो तुझे न दे तो तू क्या करेगा? खलीफा हारून रशीद कहते हैं कि मैं कोशिश करूंगा उससे लेने के लिए, और क्या करूंगा, दिली बादशाह थे, छीनने की बात नहीं की। कहा कोशिश करूंगा उससे लेने के लिए। खलीफा हारून रशीद ने कहा कि मैं कोशिश करूंगा, तो इब्ने सम्माक ने कहा कि अगर वो शर्त रख दे और तुझसे इसकी उजरत तलब करे तो तू क्या क्या दे सकता है? खलीफा हारून रशीद ने कहा अगर उस आधे गिलास के बदले वो आधी सल्तनत मांगे तो मैं उसे आधी सल्तनत दे दूंगा। खलीफा हारून रशीद ने जब ये कहा, इब्ने सम्माक ने कहा ठीक है, आधी सल्तनत दे करके तू आधे गिलास पानी को खरीद लेगा, फिर उसके बाद पी लेगा,
करेगा, और जब तेरा पेशाब बंद हो जाए, वो पानी तेरे पेट में जाकर के अटक जाए, निकलने के रास्ते से वो ना निकले और उसका इलाज भी हो, लेकिन तुझे इलाज ना मिले तो क्या करेगा? हारून रशीद ने कहा वालिज को तलाश करके उससे खरीदूंगा। हजरत इब्ने सम्माक ने कहा कि अगर वो कीमत आधी सल्तनत लगा दे तो तू क्या करेगा? खलीफा ने कहा वो आधी सल्तनत दे दूंगा। इब्ने सम्माक ने कहा कि फिर इस दुनिया पर इतना इतराना क्यों जिसकी कीमत सिर्फ एक गिलास पानी हुआ करती है? उस दुनिया पर इतना क्या इतराना जिस दुनिया की कीमत सिर्फ एक गिलास पानी है। एक बुजुर्ग हजरत बाबा फरीद, इन्होंने तो दुनिया की कीमत इतनी गिराई है, इतनी गिराई है, इतनी गिराई है कि मुझे इससे ज्यादा कोई नजीर नहीं मिली। निजामुद्दीन महबूब इलाही हजरत बाबा फरीद के दरबार में हाजिर हुए। उनके कुछ दोस्त भी गए थे कीमिया सीखने, यानी सोना कैसे बनाया जाता है, वो सीखने गए थे। निजामुद्दीन महबूब इलाही सीधा बाबा फरीद के दरबार में गए। हाँ, बड़ी जगह है, बड़ा दरबार, डायरेक्ट लिया जाएगा। और इनके जो दोस्त थे ये कीमियागर के पास गए, यानी जो लोग कीमिया बनाते उनके पास गए, सीखा। कुछ अरसा गुजरा, वो लोग नारियल, सोने का एक नारियल बना करके निजामुद्दीन महबूब इलाही के पास आए और कहा अगर तुम भी मेरे साथ चलते तो इतने कम अरसे में तुम्हें भी एक सोने का नारियल हासिल हो जाता। निजामुद्दीन महबूब इलाही बाबा फरीद के दरबार में हाजिर थे। बाबा फरीद ने सारा मामला सुना तो कहा ऐ निजामुद्दीन, मुझे तहारत की हाजत महसूस हो रही है, मुझे पेशाब करना है, उससे पाकी हासिल करने के लिए जाओ और मिट्टी का ढेला लेकर के आ जाओ, ढीला लेकर के आ जाओ। निजामुद्दीन महबूब इलाही अपने दोस्तों के साथ मिट्टी का ढीला लेने जाते हैं। जैसे मिट्टी के ढीले को हाथ लगाते हैं सोना बन जाता है, जैसी मिट्टी के ढीले को हाथ लगाते हैं सोना बन जाता है। निजामुद्दीन महबूब इलाही अपने दोस्तों के पास आए, अपने दोस्तों के साथ आए और बाबा फरीद की बारगाह में अरीजा पेश किया। कहा हुजूर, मैं जिस मिट्टी को हाथ लगाता हूँ वो सोना बन जाती है। निजामुद्दीन महबूब इलाही के हम उस्ताद ने, बाबा फरीद ने कहा यही तो बताना चाहता हूँ, ये लोग जिस जगह गए थे वहां पर कीमिया बनाना सिखाया जाता है, तुम जिस जगह आए हो वहां कीमिया घर बनाए जाते हैं, यानी कीमिया बनाने वालों को बनाए जाते हैं। इन्होंने नारियल का सोना बना लिया, सोने का नारियल बना लिया, बड़े खुश हो गए। जाओ, मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है, जिस मिट्टी को भी आप हाथ लगाओगे वो मिट्टी नहीं बल्कि सोना बनती हुई नजर आएगी। यहाँ पर आपने एक बात गौर की, बाबा फरीद ने कहा था मुझे पेशाब की हाजत है, पाकी हासिल करनी है, जाओ मिट्टी का ढेला लेकर के आओ। वही तुम आपको बताना चाहता हूं, दुनिया की कीमत क्या लगाई, एक पेशाब के कतरे के बराबर भी नहीं। बाबा फरीद ने हमें और आपको दर्श दिया कि ये सोना जो दुनिया का सबसे कीमती शय है, इससे आप तहारत हासिल नहीं कर सकते, तो दुनिया की इतनी कीमत भी नहीं है कि जो आपके पेशाब के बराबर भी हो। ये कीमत बाबा फरीद ने लगाई, मैंने नहीं। आप कहेंगे मौलाना दुनिया को आप पेशाब से मिसाल दे दी आपने, मैं नहीं दे रहा हूं, बाबा फरीद दे रहे हैं। और बाबा फरीद गंजे शकर हैं। बाबा फरीद के सिलसिले से जुड़ने वाले लोगों में मोइनुद्दीन अजमेरी जैसी शख्सियतें हैं। वैसे बुजुर्ग इस दुनिया की जो कीमत लगाते हैं वो पेशाब के बराबर भी नहीं लगाते। हम और आप हैं कि नाम तो लेते हैं बाबा फरीद का पर काम अपना करते हैं। बाबा फरीद ने दुनिया को, बाबा फरीद जब हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही को इख्तियार दे सकते हैं कि जाए मिट्टी को हाथ लगाए सोना बन जाए, तो बाबा फरीद के अंदर कितनी अथॉरिटी होगी, कितना हुनर होगा कि वो जिस चीज को चाहे उस चीज को वैसे हासिल कर ले। लेकिन बाबा फरीद की जिंदगी कोई ठाठ बाट वाली नहीं गुजरी है, फटे पुराने लिबासों में गुजरी है। हम और आप फटे पुराने लिबासों को अब अगर थोड़ा सा फट जाए तो पेमन लगाना गवारा नहीं करते। वैसे तो आजकल पैटर्न बन चुका है, अगर फट जाए तो इसमें पेमन लगाएं तो पहले लोग सुन्नत समझते थे, अब लोग फैशन समझ लेते हैं।
ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو سنواریں، بزرگوں کے طریقے پر چلیں، بزرگوں کے فرمان کو مانیں۔ بزرگوں نے ہمیں اور آپ کو جو درس دیا ہے وہی راہ، وہی درس ہمارے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے۔ بزرگوں نے ہمیں اور آپ کو جو طریقہ بتایا اسی طریقے پر چل کر کے ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمامی کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کہنے میں یا سامعین کے سننے میں اگر کسی بھی قسم کی غلطی ہوئی رب قدیر کی بارگاہ میں توبہ گو ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔